अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। जी, नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। जी, आज मैं आपके लिए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की हम्द लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इस हम्द का मरकज़ी ख़्याल और तशरीह समझाऊँगी। जी, सबसे पहले तो हम हम्द का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। इस हम्द में शायर जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार और बेहिसाब हैं। अल्लाह इस पूरी कायनात का खालिक और राज़िक है। उसकी रहमत के दरवाज़े हर एक के लिए खुले हैं। वो यकता है और अपने बंदों के गुनाह माफ़ करने वाला है। इस कायनात का एक एक ज़र्रा उसके होने की गवाही देता है और अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले भी उसी का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं। और इसके अलावा इंसान को हमेशा खुदा से रहम की दुआ करनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए। जी, ये तो था इस हम्द का मरकज़ी ख़्याल। अब हम हम्द के तमाम अशार की तशरीह एक एक करके देखते हैं। जी, सबसे पहले पहला शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। इसका मफ़हूम ये है कि उसका जाम यानी अल्लाह ताला का जाम, उसका जाम हर एक तक पहुँचता है, वो किसी को प्यासा नहीं रखता। जी, अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इस शेर में खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की शान बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का मालिक और राज़िक है। वो सबका पालने वाला है और इस दुनिया में जितनी भी मखलूक है, जितने भी इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हों या काफिर हों, सबको रिज़्क देने वाली ज़ात एक अल्लाह ही की है और उसका दौरे जाम हर एक महकश की रसाई में है। यानी अल्लाह की बनाई हुई नेमतें सबके लिए हैं। हवा, पानी, सूरज, चाँद की रोशनी, फसलें, फल, दरख्त, हर चीज़ दुनिया के हर इंसान के लिए एक जैसी उसने बनाई है। वो एक ऐसा दाता है जो देते हुए किसी का मज़हब नहीं देखता, ना वो किसी की शक्ल देखता है। उसकी रहमत हर एक के लिए यकसां है। वो रब्बुल आलमीन है यानी कुल कायनात का रब है। अल्लाह ताला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ, कि मैं मुसलमानों का रब हूँ, बल्कि वो कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ यानी कि मैं कुल कायनात का रब हूँ, सब जहानों का परवरदिगार हूँ। उसकी ज़ात रहमान और रहीम है। मुनकर चाहे उसे तस्लीम ना भी करें, वो उनका रिज़्क कभी नहीं रोकता। उसकी रहमत सबको सैराब करती है, सबकी प्यास बुझाती है। उसकी रहमत के समंदर कभी सूखते नहीं और ना ही किसी को प्यासा रखते हैं। वो एक ऐसा साकी है जो किसी महकश को प्यासा नहीं रखता। जी, किस कदर खूबसूरत शेर है। अब हम अगले शेर की तरफ चलते हैं। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। जी, इसका मफहूम है कि अल्लाह की ज़ात पाक उसकी यकताई की शहादत दे रही है। उसके शरीक बनाने वाले झूठे हैं और सिर्फ उसका नाम सच्चा है यानी अल्लाह का नाम सच्चा है। जी, शायर इस शेर में अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके ला शरीक होने के मुतालिक कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद अपने एक होने की गवाही देती है। इस कायनात का एक तरतीब और नज़्म ज़ब्त से चलना इस बात की निशानी है, इस बात की दलील है कि इस अज़ीम शान निज़ाम को चलाने वाली सिर्फ़ एक ही ज़ात है और अगर एक से ज़्यादा मालिक होते इस कायनात के तो कभी उनमें इख्तलाफ पैदा होता और ये इख्तलाफ इस दुनिया की तबाही लेकर आता, हर कोई अपना हुक्म चलाता। तो अल्लाह के वजूद पर ईमान रखने वाला और गौर फ़िक्र करने वाला इन बातों पर जब गौर करता है तो ये हकीकत फ़ौरन अयां हो जाती है कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। मुनकर और कुफ़ार अल्लाह के हज़ारों शरीक बनाते हैं लेकिन वो झूठे हैं। अल्लाह ने अपनी यकताई वहदनियत का वाज़िया ऐलान सूरत इखलास में किया है। तर्जुमा, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना किसी ने उसे जना और उसका कोई हमसर नहीं है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह के वजूद का जो सबूत है वो हमें इस पूरी कायनात से ही मिल जाता है। जी, अब हम तीसरे शेर की तरफ चलते हैं।
ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے کسی عظیم الشان ہستی کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، گہرے سمندر اور وسیع صحرا کسی صاحب جلال اور جلیل القدر ہستی کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ پھول، رنگ، خوشبو کسی صاحب جمال خالق کی تخلیق ہے، جو خود بھی خوبصورت ہے اور اس کی بنائی ہر تخلیق بھی خوبصورت ہے۔ انسان کا اپنا وجود اپنے پروردگار کی عظمت کی نشانی ہے۔ یہ تمام مظاہر فطرت اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کی گواہی دیتے ہیں، اور خود اپنے منہ سے بول کر کہتے ہیں کہ مجھے بنانے والی ذات ایک ذات ہے، اور ہوا کا ہر ایک جھونکا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے بنانے والی، مجھے تخلیق کرنے والی ایک ذات ہے جو کہ رب کائنات ہے۔ جی، اگلا شعر ہے، سراپا مسیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں سراپائے گناہ ہوں اور میرا خدا سراپائے بخشش ہے، یعنی کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور خدا اس کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے والا، نہایت مہربان اور رحمان و رحیم ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ وہ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت نافرمان ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتا رہتا ہے، انہیں رزق دیتا رہتا ہے اور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس رب عظیم کی ذات عطا ہی عطا ہے، اور انسان جرم پر جرم کرتا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ رب کہتا ہے کہ ہے کوئی جو معافی کا طلبگار ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو ہمیشہ بخش دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ جی، شعر نمبر 5 ہے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی بے بسی، عاجزی اور دنیاوی سہاروں سے محرومی کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا میں جب رہتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی طرف امید لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ہر مشکل کا حل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انسان ہی ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میری کمزوری اور بے بسی مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے سہاروں کو اہمیت دیتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں، تو اس طرح ان لوگوں اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف اللہ سے امید لگاتے ہیں اور اسی سے ہی ہر مشکل کا حل طلب کرتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ غیر اللہ کا سہارا لینے کی بجائے اللہ سے مدد مانگنا ہی بہتر ہے۔ اور شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں جب بھی گرتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، تو میں اپنے اللہ کا دامن تھام لیتا ہوں، اور میرا سر صرف میرے اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے، اور میں اس بات میں خوش ہوں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے، دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ میرا سہارا تو صرف میرا رب ہے۔ جی، اگلا شعر ہے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء اکرام اس دنیا میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 نبی جو ہیں اس دنیا میں اپنی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ سب انبیاء جو ہیں اپنے اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے میں دین حق کی تبلیغ کرتے، اور پھر ان سب انبیاء کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کاملیت عطا فرمائی اور آپ پر ہی اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دین کی دعوت مکمل ہو گئی اور قرآن میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام بنی نوع انسان تک پہنچایا اور اس طرح اہل زمین پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ حق کو قبول کرنے کے لیے اب کسی اور کتاب کی یا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے اپنا جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ اب آگے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس پیغام پر کیسے عمل کرتا ہے۔ جی تو اب ہم اس حمد کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ شاعر نے اس شعر میں دین اسلام کے خلاف کفار کی سازشوں اور اسلام کی فتح کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کو ہر دور میں باطل قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اسلام دشمن عناصر کی مخالفت برداشت کرنی پڑی، ہر دور کے انبیاء کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ منکر اور کفار نور حق سے عداوت رکھتے تھے۔ ان کی کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر کفر، شرک اور جہالت کے اندھیرے چھائے رہیں، اور وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں جیت فتح کی ہوتی ہے، ہر دور میں جیت حق کی ہوتی ہے۔ نمرود ایک مچھر کے ہاتھوں ذلت کی موت مرا، فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہوا، اور بدر کے میدان میں 313 مجاہدین نے 1000 کفار کو شکست دی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح حاصل کی اور ابو جہل جیسا اسلام دشمن واصل جہنم ہوا۔ یعنی ہر زمانے میں کفر کو ہی شکست ہوئی اور چراغ حق کی روشنی اس دنیا میں پھیلتی رہی اور انشاءاللہ پھیلتی رہے گی۔ تو جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، وہ کبھی بھی چراغ حق کی روشنی کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ جی تو یہ تھی اس حمد کی تشریح، جو کہ میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔